نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سیر و اعلام النبلاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان الحسین عند النبی علیہ السلام وکان یحب حبا شدیدا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس تھے اور اللہ کے نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کی انتہا تھی۔ المعجب الکبیر للطبرانی میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی رونے کی آواز سنی۔ دونوں رو رہے تھے اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے ہوئے وہاں پہنچے اور فرمایا ما شأن ابنیہ، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا العطش، اے اللہ کے رسول انہیں پیاس لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ تو ہر شخص نے اپنے مشکیزے میں پانی کو تلاش کیا تو پانی نہیں ملا۔ جب کسی کے پاس بھی ایک قطرہ پانی نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو مجھے دو۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں داخل کیا۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تو انہیں سکون ملا، اور پھر دوسرے کو لیا اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں داخل کی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسا اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیاس برداشت نہ ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں داخل کی یہاں تک کہ ان کی پیاس بجھ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعَلَى ظَهْرِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک اور دونوں پاؤں مبارک کے بل چل رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ پر سوار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے حد محبت اس واقعے سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں مبارک زمین پر رکھے ہیں اور زمین پر ہاتھ اور پاؤں کے بل چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا اندازہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں جسے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان علی صدرہ، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے سینے پر کھیل رہے ہیں، آپ کے سینے مبارک پر یہ چڑھے ہیں اور بیٹھے ہیں اور آپ کے سینے پر یہ کھیل رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ حضرات کھیل رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے حد محبت ہے۔ حضرات حسنین کی محبت کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی بخوبی لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کیسی محبت ہے، جسے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الحسن والحسین
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل آئے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تھے. هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، ایک کندھے پر ایک سوار ہے اور دوسرے کندھے پر دوسرے سوار ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں. حتی انتہا الینا، فرمایا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچ گئے. تو آپ اندازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کتنی محبت ہے کہ کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے اور کبھی ایک کا بوسہ لیتے ہیں اور کبھی دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی مجلس تک پہنچتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. فکان اذا سجد رکب الحسن والحسین علی ظہرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھانے لگتے فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَهُمَا رَفْعًا رَفِيقًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پیار اور محبت سے انہیں نیچے اتارتے جب آپ سجدے سے سر اٹھانے لگتے. فَإِذَا سَجَدَ عَادَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ واپس آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو انہیں کمر سے اتار دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدَهُمَا فِي حِجْرِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی جس کا اندازہ اب اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. جب انہیں لایا گیا تو آپ نے انہیں چوما، بوسہ لیا اور اپنے قریب کیا اور سینے سے انہیں لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگنے لگے جیسے بچوں کو قریب کر کے سونگا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے محبت کرنے لگے اور ان کو چومنے لگے اور سینے سے لگانے لگے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آئے. چونکہ یہ دونوں چھوٹے بچے تھے اور سرخ داری دار لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو کبھی گرتے اور پھر اٹھتے، اس طرح گرتے اور اٹھتے آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے اترے اور انہیں اٹھا لائے اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ اولاد اور مال یہ انسان کے لیے آزمائش کی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کتنی محبت ہے کہ آپ صحابہ کے درمیان خطبہ دے رہے ہیں، لیکن خطبے کے درمیان ہی آپ نے حضرات حسنین کو اٹھایا، خطبہ آپ نے چھوڑا اور انہیں ممبر پر اپنے پاس بٹھایا. سنن ترمذی کی روایت ہے ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے. آپ نے حضرت حسن کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ کیا ہی بہترین سواری ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سواری کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو بہترین ہے، سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر ڈالی ہے اور چادر میں دائیں اور بائیں طرف اپنے ہاتھوں سے کسی کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اوپر چادر تھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا اور واپس آیا تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
تو آپ نے چادر ہٹائی اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے محبت سے انہیں اپنا بیٹا کہا اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ نے خود بھی ان سے محبت فرمائی اور امت کو بھی ان سے محبت کرنے کا درس دیا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای فی الدنیا، فرمایا حضرت حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے لیے خوشبودار پھول ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حضرت حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے جماعتوں کے درمیان صلح فرمائیں گے، اور اللہ نے پھر ان کے ذریعے صلح کروائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے حد محبت تھی، جس کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ درس دیا کہ وہ حضرات حسنین سے، اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے اور صحابہ کرام سے محبت کرے۔